بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیلی ولاگرز کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ان کو کیا فرمایا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے یہ بات پہلی مرتبہ سن کے کہ ڈیلی ولاگرز کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ ڈیلی ولاگرز کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن میں کیا فرمایا ہوگا، تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھوں گا اور ان کو پڑھوں گا، جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیلی ولاگرز کے بارے میں اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ڈیلی ولاگنگ کے نام سے فتنہ شروع کرنے والا شخص المعروف ڈکی بھائی اپنی بیوی سمیت ماڈل ٹاؤن سے گرفتار کیے گئے ہیں، اور یہ گرفتاری کی وجہ بتائی جا رہی ہے اسلحے کی نمائش۔ یعنی ڈکی بھائی کی جو بیوی ہیں عروب جتوئی، انہوں نے اسلحے کی نمائش کی اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر لگائی، جس کو پولیس نے دیکھ کے ماڈل ٹاؤن پولیس نے دیکھ کے ان کے خلاف کارروائی کی اور انہیں حراست میں لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جنہوں نے معاشرے کو بدنام کرنے میں، معاشرے کو خراب کرنے میں، نوجوان نسل کو خراب کرنے میں سب سے زیادہ اس شخص کا ہاتھ ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ سب سے پہلے جو ولاگنگ شروع کرنے والا، ڈیلی ولاگنگ یعنی اپنے گھر کی نمائش کرنے والا، اپنی عورتوں کی نمائش کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جس نے اس چیز کی بنیاد رکھی، اور اس کے دیکھے بہت سارے لوگ اس ڈیلی ولاگنگ کے شعبے میں آئے اور انہوں نے بھی اپنی فیملیز دکھانا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں میں مایوسی پیدا کرنی شروع کر دی۔ وہ کیسے کہ جب ان کے پاس مال آیا، شہرت آئی، تو ان لوگوں کو نئی چیزیں دکھاتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جو غریب ہماری طبقہ ہے، پاکستان کی جو غریب عوام ہے، وہ ان کو دیکھنے والی ہے سب سے زیادہ، اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کر ناشکری کرتی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سے اوپر کی طرف نہیں دیکھنا، یعنی جو مال میں اوپر ہو اس کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ مال میں جو کم ہو اس کی طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اور یہ لوگ کیا دکھا رہے ہیں وہ آپ بخوبی ہی جانتے ہیں۔ پیسہ اور شہرت کی لالچ میں یہ لوگ نیچ سے نیچ اور گری سے گری حرکت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ آپ حضرات نے ان کی نیچ اور گندی حرکتیں یقیناً ان کے ویڈیوز میں دیکھی ہی ہوں گے، ان پر ہم تبصرہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں جو آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، جو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے میں سورۃ النور 18ویں سپارے کی ایک آیت کو پیش کرنے لگا ہوں، جس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یعنی اللہ جل شانہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش یعنی بے حیائی پھیلائیں، تو ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ یعنی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر قید نہیں لگائی، نہ ہی کسی کافر کی، نہ ہی کسی مسلمان کی۔ یعنی جو بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اللہ جل شانہ فرمانے اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ اپنی ڈیلی ولاگنگ کے نام سے کیا کچھ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ یعنی ایک عورت، اس کے 2 ملین 3 ملین فالوورز ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹلی کہ وہ 30 سے 40 لاکھ لوگوں کو ایک عورت گمراہ کر رہی ہے اور وہ جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اتنے زیادہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری آیت جو میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے سورۃ القصص 20ویں سپارے کی آیت، جس میں اللہ جل شانہ قارون، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو چچا زاد بھائی تھا لیکن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف، اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب وہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے جو ہے اپنے بازار میں نکلا اور جو دنیا کے طالب سے جب انہوں نے اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھا تو کہنے لگے، اللہ جل شانہ اپنے قرآن میں پاک کلام میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم، کہ کہا ان لوگوں نے جو دنیا کے طالب تھے
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمیں بھی قارون کی طرح مال و دولت ملتی، یعنی اس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ قارون کی کتنے خزانے تھے، کتنی مالیت تھی اس کے پاس، اور کس قدر وہ مالدار تھا۔ تو دنیا کے جو طالب لوگ تھے، آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ ان ڈیلی ولاگرز کے پاس دیکھتے ہیں نئی گاڑی، نیا گھر، اور یہ باہر جا رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں گھوم پھرتے ہیں، مطلب جہاں مرضی یہ جاتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو غریب طبقہ ہے وہ بھی کہہ کہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی فلان، یعنی ہمیں بھی کاش کہ فلانے جیسا ملتا، فلانے جیسا ملتا۔ تو یہی باتیں اس وقت بھی لوگ کہا کرتے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا انجام کیا بتایا، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ جل شانہ نے کیا کیا، قارون کو وہیں دھنسا دیا زمین میں، اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ بے حیائی کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اور تکبر کے اعتبار سے ہو، کیونکہ قارون تکبر کیا کرتا تھا، تو اس اعتبار سے ہو، تو جو بھی تکبر کرے گا اور بے حیائی معاشرے میں پھیلائے گا، اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب اس کا پکا اور یقینی ہے۔ دنیا میں عذاب کیسے ملا، وہ قارون کے قصے سے آپ معلوم کر ہی چکے ہیں، اور 2 احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں ابھی رکھنے لگا ہوں، مشکات شریف کی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کلام ہے، احادیث مبارکہ ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا احادیث مبارکہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوئی۔ تو ایک احادیث مشکات شریف کی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنك لا تدري ما هو لكن بعد موته ان له عند الله قاتلا یعنی النار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بالکل بھی رشک نہ کرنا فاجر کی کسی نعمت پر، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ موت کے وقت اس کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا تیار کر رکھا ہے، وہ احادیث مبارکہ میں فرمایا النار، وہ قاتل ہوگی، یعنی جو خود نہیں مرے گی لیکن مارے گی ضرور۔ اور آپ حضرات کو میں ایک نصیحت کرتے چلوں گا کہ اللہ جل شانہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین پر چلنے والا ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، جتنا بھی رزق ہے وہ ہر انسان کو اس کے مقدر کے بقدر مل کر رہے گا۔ تو لہٰذا اس کے متعلق بھی آپ حضرات کو میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس کو سن کر آپ کو تسلی ہوگی، انشاءاللہ آپ حلال کی طرف جائیں گے، حرام کی طرف قطعاً نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله فاجملوا في الطلب، یعنی اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ کوئی بھی جان نہیں مر سکتی اس وقت تک جب تک وہ اپنے رزق کو پورا حاصل نہ کر لے، یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا۔ اور آگے فرمایا اللہ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، اور اچھا طریقہ کون سا ہے، وہ حلال کا طریقہ ہے، یعنی جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم حلال طریقوں کو اپنائیں، حرام سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حرام دنیا میں بھی باعث ذلت ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ حدیث مبارکہ فی الحال مجھے یاد نہیں کہ اس کتاب میں نے پڑھی تھی، لیکن اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ رزق انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، رزق ہر انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حلال طریقہ اختیار کرے۔ جب رزق مل کر ہی رہے گا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈکی بھائی کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا رزق ہے، یہ اس کو مل کر ہی رہنا تھا، لیکن اس نے کیا غلطی کی، اس نے حلال کو چھوڑ کر حرام طریقوں کو اپنایا، تو اپنا رزق تو اس نے لے لیا لیکن حرام طریقے سے لیا، جو کہ اس نے اپنے رزق کو حرام بنا دیا۔ اگر یہ حلال کی طرف جاتا پھر بھی اس کو اتنا ہی رزق ملتا جتنا آپ اس کے پاس دیکھ رہے ہیں۔ لہذا شریعت پر چلنے ہی میں اللہ جل شانہ نے عافیت رکھی ہے، اور رزق حلال ہی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پر بھی عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو فرامین ہے اس پر بھی عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔